موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت عرض کیا رب قد انعمت علی کثیرا فدلنی علی ان اشکرک کثیرا، اے اللہ آپ نے میرے اوپر بہت نعمتیں فرمائی ہیں، اب آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کا شکر زیادہ کیسے کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اذکرنی کثیرا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرا ذکر کثرت سے کیجئے، فَإِذَا ذَكَرْتَنِي كَثِيرًا فَقَدْ شَكَرْتَنِي كَثِيرًا، اگر آپ نے میرا ذکر زیادہ کیا تو آپ میرا شکر بھی زیادہ کرنے والے بندے بن جائیں گے۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے فرمایا مساکین اہل الدنیا خرجوا منها وما ذاقوا اطیب ما فیہا، کہ یہ اہل دنیا مساکین ہیں، دنیا سے ہو کے آگے اور جو بہترین چیز تھی اس کا ذائقہ ہی نہیں چکھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بہترین چیز کون سی؟ فرمانے لگے اللہ کی محبت۔ جس نے اللہ کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا وہ مسکین ہے، اس نے دنیا میں آ کے دیکھا ہی کیا ہے۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من جلس مجلس جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کفر اللہ عنہ عشرۃ مجالس من مجالس السوء، اللہ اس ایک مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے 10 بری مجلس میں بیٹھنے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اعظم الناس درجۃ الذاکرون اللہ، قیامت کے دن انسانوں میں سب سے اونچا درجہ پانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اشرف الاعمال ذکر اللہ عز وجل، اعمال میں سب سے زیادہ شرف والا عمل اللہ کی یاد ہے۔ حضرت انس عنہ فرمایا کرتے تھے ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ فَإِنَّهَا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ، اور یہی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے۔ وَهِيَ کلمۃ اخلاص، اور یہی کلمہ اخلاص ہے۔ وَهِيَ کلمۃ التقویٰ، اور یہی کلمہ تقویٰ ہے۔ وَهِيَ کلمۃ الطیبہ، اور یہ کلمہ طیبہ ہے۔ وَهِيَ العروۃ الوثقیٰ، اور یہی مضبوط رسی ہے، قرآن مجید میں جس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا معنی کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دنیا میں احسان ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور جو یہ پڑھ لیتا ہے آخرت کا احسان جنت ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ معقل بن یسار رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء مفتاح، ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے۔ ومفتاح السماوات قول لا الہ الا اللہ، اور آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ کا قول ہے۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے۔
شیخ اسماعیل حقی فرماتے ہیں لیس فی الجنت ذکر، کہ جنت میں ذکر نہیں ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ جنت میں ذکر کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ لا غفلت فیہا، جنت میں غفلت ہی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا جی جب غفلت نہیں ہوگی تو پھر ذکر تو ہوگا نا۔ ان کا بل حال اہل الجنت الحضور دائم، نہیں جنتیوں کا حال ذکر نہیں ہوگا، بلکہ ان کو تو اللہ کا ہر وقت مشاہدہ ہو رہا ہوگا، جس وجہ سے ان میں غفلت نہیں ہوگی۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذکر الدنیا دا، کہ دنیا کا ذکر ایک بیماری ہے، بس ذکر العقبہ دوا، اور آخرت کا ذکر اس کی دوائی ہے۔ اور فرماتے ہیں ذکر الخلق بلا، اور مخلوق کا ذکر بلا ہے، وہ ذکر المولا شفا، اور اللہ کا ذکر اس کی شفا ہے۔ آج ہر وقت مخلوق کا ذکر ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے، مخلوق کی سوچ دل میں ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں، ایسی زندگی بن جائے کہ ہر وقت اللہ کی یاد دل میں ہو اور اللہ کے تذکرے زبان پر ہوں، جہاں جا کر بیٹھیں اللہ ہی کے تذکرے کر رہے ہوں۔ آپ دیکھیں ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، جہاں بیٹھتی ہے میرا بیٹا ایسے کرتا ہے، میرے بیٹے نے یہ کیا، بیٹے کی باتیں سنا رہی ہوتی ہے۔ میرے بیٹا دودھ کو دودھو کہتا ہے، یہ کوئی سنانے والی بات ہے؟ لیکن محبت کی جیسے وہ یہ بھی سنا رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا دودھ کو دودھو کہتا ہے۔ ہمارے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت ایسے ہو کہ ہم جہاں بیٹھیں بس اللہ کے تذکرے چھیڑ دیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عذاب قبر سے نجات دینے والا عمل اللہ کے ذکر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے بہتر عمل قبر کے عذاب سے بچانے والا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی، ان دنیا کے گزرے ہوئے لمحات پہ نفرت ہوگی جو انہوں نے اللہ سے غافل ہو کر گزارے تھے۔ یعنی غفلت میں وقت گزرنا اتنا بڑا نقصان ہے کہ بندے کو جنت میں بھی اس نقصان پہ حسرت ہوگی۔ تو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی دائمی یاد عطا فرمائے، ہر وقت اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہو اور ایک لمحہ بھی اللہ سے غفلت میں نہ گزرے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس عالم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بعض حضرات نے پیغام بھجوایا ہے کہ انہیں جمعہ کے بعد واپسی جانا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آئے ہیں تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے واپس جائیں، لہذا کلمات پڑھائے جائیں گے، دل میں نیت کر لیجئے۔ ہم پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں،
اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں، ان کو باقاعدگی سے کریں گے، اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک ربع پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور۔ چوتھا عمل ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوں تو آپ آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ 10-15 منٹ اس طرح سے بیٹھنے سے دل میں اللہ کی محبت آئے گی اور آپ خود اس کی حرارت کو محسوس کریں گے۔ اب آپ حضرات سنتے پڑھ لیجیے۔